ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 2۔ شازیہ بیگم کے کچن میں آج خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج پورے 1 مہینے بعد ان کا بڑا بیٹا فرانس سے واپس لوٹا تھا، جہاں وہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہ عام طور پر بھی ہفتے میں 3 سے 4 دن لندن میں گزارا کرتا تھا اور باقی دن گھر پر رہ کر آن لائن کام کیا کرتا تھا۔ آج اس اہتمام کی وجہ اس کا مہینے بعد گھر لوٹنا تھا۔ اپنی منگیتر کو وہ انگوٹھی تو مہینوں پہلے ہی پہنا چکا تھا، لیکن اب شادی سے قبل ایک بار منگنی کی باقاعدہ رسم ہونے والی تھی، جس کے لیے روحا اور سفیان دونوں ہی بہت پرجوش تھے، کیونکہ یہ انہی کا آئیڈیا تھا۔ روحا کچن میں اس کی پسند کا پیری چکن بنا رہی تھی تو سفیان اپنی بیکنگ کے شوق کے پیش نظر کیک بیک کر رہا تھا۔ روح، شاپنگ کا کیا پلان ہے؟ سفیان نے اوون چلاتے شادی کی شاپنگ کے متعلق پوچھا۔ شادی میں زیادہ وقت نہیں بچا اور پرسوں انہیں واپس لندن بھی جانا ہے، سفیان نے کہا۔ یہ تو بگ باس ہی بتائیں گے کہ کیا پلان ہے، روحا نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اسے بگ باس کہا کرتے تھے کیونکہ اس گھر میں اس کی مرضی چلتی تھی اور اس مرضی میں روحا کی رائے اور مشورہ ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا۔ تم جانتی ہو وہ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، سفیان نے تبصرہ کیا۔ مرضی نہیں، مشورے کے بغیر، روحا نے مسکرا کر تصدیق کی تو شازیہ بھی مسکرا دیں۔ ایک ہی بات ہے، سفیان بڑبڑایا۔ شازیہ بیگم اپنے بچوں کی گفتگو سنتی بریانی کو دم پر رکھ رہی تھیں۔ اب انہیں آپ اس قابل نہیں لگتے تو میرا کیا قصور، روحا نے اسے چڑھایا۔ ماما دیکھ رہی اپنی لاڈلی کو، سفیان نے مصنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ ایسے مت بولو روح، میرا بچہ سفیان بہت قابل ہے، شازیہ بیگم نے ہنستے ہوئے سفیان کے حق میں آواز اٹھائی۔ روحا نے اسے مخصوص اشارہ کرتے پھر سے چڑھایا۔ یہ وہاں کا معمول تھا اور یہی اس گھر میں رونق کی وجہ۔ دیکھا ماما، آپ کی لاڈلی کو پورے 2 سال بڑا ہوں، مگر 2 کوڑی کی عزت نہیں میری، ساری عزت تو اس لاٹ صاحب کی ہے۔ سفیان نے ہمیشہ کی طرح ڈرامہ کیا جس سے سبھی واقف تھے۔ انہیں کچھ مت بولیں آپ، اور آپ کو ہی مسئلہ ہے بھائی کہنے سے، کیونکہ یہ آپ کو کول نہیں لگتا، روحا نے انگلی دکھائی۔ زرغام کے لیے وہ کچھ نہ سنتی تھی اور نہ ہی برداشت کرتی تھی، اور ایسے ہی زرغام بھی تھا، جو روحا کے متعلق کسی کا مذاق بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان کے درمیان ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یار کچھ نہیں کہہ رہا آپ سب کے لاڈلے کو، سفیان نے کندھے اچکاتے بھرپور ڈرامائی انداز میں کہا۔ تم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ہمارے سامنے باتیں بناتے ہو اور اس کے سامنے تم اس کے شاگرد بن جاتے ہو، وہ جو کہے وہی ٹھیک۔ شازیہ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے کی اس کی بڑے بھائی سے وفاداری نبھانے پر تبصرہ کیا۔ ہاں تو بڑے بھائی ہیں، اتنی سی رسپیکٹ کرنا تو بنتا ہے، پھر وہ تو میرے سپر ہیرو ہیں، سفیان نے لہجے میں بھائی کے لیے عقیدت اور محبت سموئی تھی، جس پر وہ دونوں خواتین مسکرا دیں۔ بے شک، روحا اور شازیہ یک زبان بولی تھیں اور پھر اسی وقت ڈور بیل ہوئی تو سب کی نظریں بے ساختہ اسکرین پر گئیں، جس پر ڈور بیل کے ساتھ اٹیچ کیمرہ باہر کا منظر دکھا رہا تھا، جس میں خوبرو سا زرغام اپنے کوٹ کندھے پر ڈالے اپنا سامان گھسیٹتا دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسکرین سے اس کا سراپا اوجھل ہوا۔ وہ اندر آیا تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ روحا اور سفیان کی نوک جھونک ہمیشہ کی طرح جاری تھی اور زرغام کا اپنے سے چھوٹے دونوں کو یکساں اہمیت دینا آج بھی ہمیشہ کی طرح ہی تھا، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں روحا کا پلڑا ہمیشہ ہی بھاری رہا تھا۔ دیکھا، ان دونوں کی ٹیم پھر بن گئی، سفیان نے کسی بات پر چڑھ کر کہا تو زرغام اور روحا ایک ساتھ ہنس دیے۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ روحا بیٹا جاؤ، زرغام کے کپڑے لانڈری روم میں استری ہوئے پڑے ہیں، وہ کمرے میں رکھ آؤ، شازیہ نے کچن کی جانب جاتے ہوئے کہا تو روحا بھی جی کہتی اٹھ گئی۔ واہ، ہمیں تو کبھی کپڑے کمرے میں نہیں دیے گئے، سفیان نے مصنوعی شکوہ کرتا واپس کچن میں آیا۔ یہ کیا بنا رہا ہے؟ روحا کے پیچھے قیام گاہ سے نکلتے زرغام نے پوچھا۔ کیک کے علاوہ کیا بنا سکتے ہیں؟ یقین جانیں پارٹنر یہ کبھی کامیاب انجینئر نہیں بنیں گے، بلکہ یہ بیکر بنیں گے، ویسے اپنا وقت انجینئرنگ میں ضائع کر رہے ہیں، روحا نے تبصرہ کیا اور کپڑے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی زرغام کے کمرے میں آئی۔ یہ رہے آپ کے کپڑے، ہینگر اسٹینڈ پر اٹکاتے روحا نے کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو کھانا تیار تھا۔ کم آن بگ باس، کھانا کھائیں اور پھر جلدی سے ہمارے گفٹس ہمیں دے دیں، سفیان نے اسے کھانا شروع کرتے دیکھ کر کہا۔ چکن کیسا بنا ہے؟ روحا نے فوراً سے پوچھا تو زرغام دانستہ سفیان کی بات کو نظر انداز کر گیا، مقصد اسے چڑھانا تھا۔ بہت زبردست، زرغام نے تعریف کی تو سفیان نے اسے ان دونوں کو گھورا۔ ہیلو، میں نے گفٹس کی بات کی ہے، سفیان نے پھر مداخلت کی۔ کون سے گفٹس؟ زرغام نے انجان بننے کی اداکاری کرتے کہا۔ وہی جو فرانس سے آپ ہمارے لیے لائے ہیں، سفیان نے کھانا چھوڑ کر کہا۔ اچھا وہ، پر تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں لایا،
زرغام نے مصنوعی سنجیدگی اپنائی۔ اور یہ اتنے کنجوس آپ ماہی سے منگنی کے بعد ہوئے ہیں؟ اس نے برجستگی سے کہا تو روحا اور شازیہ نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ماہی کو کچھ مت کہو، زرغام نے اسے گھورا۔ ہاں، اس روح کے بعد وہ آپ کی چمچی ہے، سفیان نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ بس جلتے رہا کریں، میں اور ماہی دونوں ہی بگ باس کے فیورٹ ہیں، روحا نے ویر سے جواباً چڑھایا۔ ہاں ہاں، اس اسٹون ہارٹ کو کیسے پٹانا ہے یہ پٹیاں تو آپ نے ہی ماہی کو پڑھائی ہیں، سفیان نے روحا کے کان میں بڑبڑاتے اس کا راز فاش کیا تو روحا نے سفیان کو آنکھیں دکھائیں۔ زرغام نے ایک نگاہ اٹھا کر ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا جو اب کچھ کھسر پھسر کر رہے تھے۔ بگ باس کو پتہ چلا نا کہ تم نے اتنا بڑا راز چھپایا ان سے، سفیان نے کہنا چاہا جسے روحا نے ٹوک دیا۔ انہیں اندازہ ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ ماہی کا راز ایسے فاش کریں۔ بائی دی وے میں نے بس اس کی ہیلپ کی ہے، اسے بگ باس کے نیچر ان کی پسند ناپسند سے آگاہ کیا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، روحا نے صفائی دیتے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، سوشل سروس کا شوق تو پیدائشی ہے آپ کو، سفیان نے تبصرہ کیا تو ایک تنبیہی نگاہ اس پر ڈال کر نظریں پھیر گئی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ ماہی سے بات نہیں ہوئی آپ کی؟ روحا فون پر آیا میسج دیکھ کر زرغام سے پوچھنے لگی۔ فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی، زرغام نے اپنے لیے پانی گلاس میں ڈالتے کہا۔ بات کر لیں اس سے، فون کر رہی ہے آپ کو، روحا نے اپنے فون کی اسکرین لہراتے کہا۔ ہاں، فون چارجنگ پر لگا کر آیا ہوں، ٹیبل سے اٹھتے اس نے آگاہ کیا۔ کہاں؟ ابھی میرا کیک باقی ہے، سفیان نے بھائی کو اٹھتے دیکھا تو کہنے لگا۔ میں ماہی کو کال کر لوں، تب تک تم لوگ زبردستی چائے کا انتظام کرو، میں ابھی آیا، وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا اوپر چلا گیا۔ مر جائے گی ماہی جو کچھ گھنٹے بات نہیں ہوگی تو، سفیان پھر سے چڑھ گیا۔ آپ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اب کوئی لڑکی نہیں ملتی تو اس میں باقیوں کا کیا قصور؟ روحا نے مسکراہٹ ضبط کرتے چوٹ کی تو جواباً سفیان کی آنکھوں میں ایک تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ روحا ہنستی کچن میں چلی گئی اور پیچھے بیٹھا سفیان چاولوں میں چمچہ چلاتا کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، روح کی بچی۔ بگ باس چاہتے ہیں ان کے لیے چائے بنائی جائے اور بگ باس چاہتے ہیں یہ کام سفیان احمد اپنے ہاتھ سے کرے، کچن کے دروازے سے سر نکال کر روحا نے بگ باس کے انداز میں کہا تو سفیان آنکھیں گھماتا اپنے برتن لیے کچن کے جانب چلا گیا اور شازیہ مسکرا کر سر جھٹکتی اپنے کام میں لگ گئیں۔ وہ چاروں لندن میں واقع ایک مشہور پاکستانی برانڈ کی دکان پر شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ زرغام اور ماہی اب ماہی کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہے تھے اور روحا اور سفیان اپنی اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ زرغام، لک ایٹ دس، یہ اچھا ہے نا؟ ماہی نے ایک شوخ رنگ کا اسٹائلش سا ڈریس اٹھا کر زرغام کے سامنے کیا۔ ہاں اچھا ہے، لباس کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے کے بعد زرغام نے عام سے انداز میں کہا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ماہی نے مایوسی سے استفسار کیا۔ تمہیں اچھا لگا تو اٹس فائن، ویسے بھی پہننا تو تم نے ہے، زرغام نے عام سے انداز میں کہا۔ تبھی ماہی کی نگاہ روحا کے ہاتھ میں پکڑے ایک لباس پر پڑی جو وہ غالباً اپنے لیے پسند کر چکی تھی۔ زرغام کا دھیان اپنے فون پر تھا۔ ماہی نے فوراً اسٹینڈ سے ویسا ہی لباس اٹھایا۔ آئی تھنک دس از پرفیکٹ فار می، ماہی نے لباس اپنے ساتھ رکھتے آئینے میں دیکھا۔ اسی وقت زرغام کی نگاہ بھی ماہی کے ہاتھ میں پکڑے اس ہلکے گلابی رنگ کے گھیردار فراک پر پڑی۔ اٹس بیوٹیفل، زرغام کہتا ماہی کی جانب آیا۔ آئی نو، وہ دلکشی سے مسکرا کر سیلز گرل کو اپنا مطلوبہ سائز بتانے لگی۔ روحا نے ماہی کو وہی لباس پسند کرتے دیکھا تو اس نے وہ لباس لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور یہ بات سفیان نے نوٹ کی۔ شاپنگ کے بعد بل دے کر وہ سب باہر نکل آئے۔ سفیان کہاں رہ گیا؟ زرغام نے سفیان کو غیر موجود دیکھ کر پوچھا۔ انہیں کوئی لڑکی نظر آ گئی ہوگی، آج کل بڑی شدت سے لڑکی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، روحا نے کہا تو ماہی اور زرغام بھی ہنس دیے۔ سوری یار، ایک دوست کے لیے گفٹ لینے رک گیا تھا، سفیان نے سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے کہا۔ اوہ، ایسا کون سا خفیہ دوست ہے جس کے لیے شاپنگ سب سے چھپ کر ہو رہی تھی؟ ماہی نے ابروج کھا کر شوخی سے استفسار کیا تو سفیان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کوئی بہت خاص، آنکھ کا کونا دبا کر کہتا سفیان گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب چلا گیا۔ اس کی لائف میں کوئی لڑکی ہے؟ ماہی نے گاڑی میں روحا کے ساتھ بیٹھتے روحا سے پوچھا۔ نہیں ہوتی تو مجھے ضرور بتاتے، جسے بگ باس اپنی ہر بات بتاتے ہیں، ویسے ہی سفیان نے بھی کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، ماہی نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اس کزن کی لائف میں کوئی لڑکی آ گئی ہے، تبھی تو چھپ چھپ کر شاپنگ کرتا ہے، آتے ہوئے بھی مسلسل کسی سے واٹس ایپ پر میسیجنگ کر رہا تھا، ماہی نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم، گھر جا کر پتہ لگاتی ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہماری ناراضگی پکی بس، بہن کہتے ہیں سمجھتے نہیں، ورنہ اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپاتے نہیں،
روحا نے مشکوک نظروں سے سفیان کو دیکھتے کہا اور پھر پرسوچ نظروں سے باہر بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھنے لگی اور ماہی روحا کو۔ لنچ کے بعد وہ تینوں زرقام کے اپارٹمنٹ پر کچھ دیر رکنے کے بعد اب واپسی کے لیے نکلنے لگے تھے۔ زرقام کو اگلے 2 دن وہیں گزارنے تھے جبکہ ماہی کو سفیان اور روحا کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سفیان تم لوگ جاؤ، اب ماما کی بہت کالز آ چکی ہیں، زرقام نے گھڑی پر نظر ڈالتے کہا۔ ہاں ہمیں چلنا چاہیے، ارے 1 منٹ، سفیان نے کہا اور پھر زرقام کے کمرے میں پڑے شاپنگ بیگ میں سے ایک پیکٹ نکال کر روحا کی جانب بڑھایا۔ وہ چاہتا تو یہ گفٹ گھر جا کر بھی دے سکتا تھا مگر ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے ہی اس نے یہ گفٹ روحا کو زرقام اور ماہی کی موجودگی میں دینا ضروری سمجھا۔ روح یہ تمہارے لیے۔ سفیان کے ہاتھ میں پکڑے ڈریس کو دیکھ کر روحا لمحوں میں ساری بات سمجھ گئی۔ زرقام بھی خاموشی سے سب دیکھتا رہا جبکہ ماہی نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ یہ کیوں لیا؟ روحا نے ماہی کو دیکھتے سفیان سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شادی ماہی کی ہے تو اس کی ہر چیز سب سے ہٹ کر ہونی چاہیے، اس لیے تو اس نے وہ لباس لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ تمہیں اچھا لگا تھا، اور جب تم نے دیکھا کہ ہماری دلہن بھی ایسا ہی ڈریس لے رہی تھی تو تم نے اسے رہنے دیا۔ مگر میرے خیال سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 2 لوگ ایک جیسا لباس پہن لیں، کیوں ماہی؟ سفیان نے جتلاتے لہجے میں کہتے ماہی سے رائے لینا چاہی۔ وہ روحا کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ یس وائی ناٹ؟ روحا تمہیں یہ اچھا لگا تھا تو میری وجہ سے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ سیریسلی اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں خود تمہارے لیے یہ لیتی، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ سفیان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایگزیکٹلی روح، اپنی پسند کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال ماہی کو اس سے کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا، اور پھر تم دونوں اچھی دوستیں ہو تبھی تو تم دونوں کی پسند بھی ملتی ہے۔ زرقام نے بھی اپنا حصہ ڈالا تو ماہی نے اس کی تائید کی، مگر ماہی کا ذہن زرقام کی بات پر اٹک سا گیا۔ اس نے تو زرقام کے لیے کتنی آرام سے اپنی پسند بدل دی تھی اور وہ روحا سے اپنی پسند نہ بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا وہ کچھ غلط کر رہی تھی؟ نہیں، وہ غلط نہیں کر رہی تھی۔ اپنے محبوب کے لیے خود کو بدلنا غلط نہیں تھا، بلکہ یہی تو محبت تھی جو وہ زرقام سے کرتی تھی اور بے انتہا کرتی تھی۔ خیر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سفیان نے روحا کو پرسوچ نظروں سے اس پیکٹ کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا تو اسے متوجہ کیا۔ جی۔ وہ کسی سوچ سے نکلی اور لمحوں میں خود کو کمپوز کیا اور فریش ہونے کا کہہ کر اندر چلی گئی، جبکہ زرقام بھی کوئی ضروری کال لیتا باہر نکل آیا۔ اچھا تو وہ چھپ چھپ کر شاپنگ روحا کے لیے کی جا رہی تھی؟ روحا اور زرقام کے جاتے ہی ماہی نے مشکوک نظروں سے سفیان کو دیکھا۔ چھپ چھپ کر تو نہیں کر رہا تھا، اگر آپ سب کے سامنے کرتا تو یقیناً روح کرنے نہیں دیتی اس لیے، سفیان نے کندھے اچکاتے جواب دیا تو ماہی زبردستی مسکرائی۔ بہت فکر ہے اس کی؟ کچھ لمحوں بعد ماہی نے تبصرہ کیا۔ میری جگہ اگر زرقام بھائی ہوتے تو یقیناً ایسا ہی کرتے، سفیان نے عام سے لہجے میں کہا، مگر ماہی کو وہ عام سا لہجہ عام نہیں لگا۔ تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ ہے؟ ماہی کے سوال پر سفیان کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ اس سوال کی نوعیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، جواب بھی دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اچانک زرقام کی آمد نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ البتہ اس کا ذہن ماہی کی بات پر اٹک سا گیا تھا۔ پورا راستہ اسی سوال کی بازگشت اسے بے چین کرتی رہی۔ اگر ماہی انہیں لے کر ایسا سوچ رہی تھی تو اس تو کے بعد آگے سوچنا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ کیا کوئی اور بھی یہ سب سمجھ رہا ہے؟ وہ خود سے مستفسر ہوا۔ 22 سالہ روحا شاہزادہ نواز کی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ 10 برس کی تھی جب اس کی ماں اور باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور وہ اپنی دادی کے ہمراہ رہنے لگی۔ روحا کی دادی بہت مہربان اور شفیق تھیں۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کافی عرصہ روحا کو ماں بن کر پالا۔ روحا کی خالہ شازیہ اپنے شوہر اور 2 بیٹوں زرقام اور سفیان کے ہمراہ برطانیہ کے شہر وارنگٹن میں مقیم تھیں۔ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور اپنی بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے بات کر کے اپنی بھانجی روحا کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لانے کی بات کر لی۔ اس طرح ایک تو وہ اپنی بہن کی آخری نشانی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ سکتی تھیں جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، تو دوسرا ان کی بیٹی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ شازیہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں اور موقع دیکھ کر روحا کی دادی سے بات کر کے روحا کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے روحا کو لے کر بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ انہی دنوں روحا کی دادی کا حج کے لیے نام آ گیا اور وہ اپنی حج کی تیاری کرنے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ روحا کی فکر لاحق ہو گئی۔ روحا کے تایا نے روحا کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی۔ روحا کے تایا نے بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی کر رکھی تھی اور ان کی دوسری بیوی ان کی اولاد کو تو اپنا سمجھ کر پال رہی تھی مگر روحا کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں روحا کی خالہ نے روحا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی اور روحا کے بہتر مستقبل کے لیے روحا کی دادی نے ان کی بات مان کر روحا کو ان کے ہمراہ بھیج دیا، مگر بھیجنے سے قبل روحا کو اپنے پوتے احد کے نام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ روحا کے کاغذات اور ویزا کے معاملات طے ہونے تک شازیہ پاکستان میں ہی رہیں اور سارے انتظامات ہونے کے بعد روحا کو لیے برطانیہ آ گئیں۔ وہ اس وقت 11 سال کی تھی۔
شازیہ کا بڑا بیٹا زرقام تھا جو اس وقت 16 برس کا تھا اور چھوٹا بیٹا سفیان 13 برس کا تھا۔ روحا کے آنے پر سبھی نے اسے بھرپور طریقے سے فیملی میں ویلکم کیا۔ نواز احمد نے ایک باپ کی طرح اس کا استقبال کیا تو سفیان کے لیے روحا کسی گڑیا سے کم نہ تھی۔ وہیں زرقام بھی روحا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ زرقام فطرتاً سنجیدہ مزاج تھا جبکہ سفیان ہنسمکھ اور سوشل تھا۔ زرقام اور روحا میں عمر کا فرق زیادہ تھا اس لیے وہ اسے بھائی کہا کرتی تھی۔ زرقام کے تعلیم کے لیے نیویارک رہنے اور کبھی کبھار آنے کی بدولت ان دونوں میں زیادہ بے تکلفی نہ تھی، مگر زرقام کے تعلیم مکمل کر کے آنے کے بعد جب روحا 16 سال کی ہو چکی تھی حالات بدلے تھے۔ پہلے جو روحا زرقام سے جھجکتی تھی وہ اس کی بہترین دوست بن گئی، جس میں زیادہ ہاتھ زرقام کی کوششوں کا تھا۔ ان دونوں میں بہت دوستی ہو گئی، وہ دونوں ہم خیال تھے اور ہم راز بھی، اور پھر جلد ہی وہ زرقام کی مشیر خاص بن گئی کیونکہ زرقام کی پسند ناپسند سے واقف اس کی مزاج شناس تھی۔ زرقام کو کیا پسند ہے کیا نہیں، کیا چیز اسے کس انداز میں چاہیے، روحا کو سب معلوم ہوتا تھا، اور صرف زرقام ہی نہیں شازیہ اور سفیان کو لے کر بھی اس کا یہی رویہ ہوا کرتا تھا۔ مگر سفیان اکثر یہ کہتا نظر آتا تھا کہ اس گھر میں زرقام کو اس کی نسبت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ سفیان ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح روحا کا خیال رکھتا تو اسے ستاتا بھی بہت تھا، اور روحا جہاں اس سے الجھتی تھی وہیں بڑے ہونے کے ناطے اس کی عزت بھی کرتی تھی۔ روحا کے لیے زرقام بڑے بھائی جیسا تھا تو سفیان بہترین دوست۔ وہ سفیان کا نام ہی پکارا کرتی تھی کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مغربی معاشرے کی کچھ چیزوں کا اثر تو ان لوگوں پر بھی ہوا تھا جہاں بہن بھائی کو رشتوں اور حوالوں سے نہیں بلکہ ان کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ پچھلے 11 سال سے روحا شازیہ کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس گھر میں اس کی وہی جگہ تھی جو کسی بھی گھرانے میں ایک بیٹی کی ہوا کرتی تھی۔ برطانیہ جیسے ملک میں رہ کر بھی شازیہ بیگم نے اپنے بچوں کو اپنی روایات اور رسم و رواج کی پاسداری کا سبق دیا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے ان کے شوہر نواز احمد کے انتقال کے وقت انہیں یہی فکر لاحق تھی کہ جوان اولاد کے ساتھ برطانیہ جیسے شہر میں رہنا مشکل ہوگا، مگر اس وقت زرقام نے اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے نہ صرف ماں اور بھائی کو سنبھالا تھا بلکہ گھر کے بڑے ہونے کے ناطے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے لگا تھا۔ پیسے کا مسئلہ نہ بھی ہو مگر اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں گھر کا مرد بڑے نامحسوس طور پر خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہوتا ہے، اور جب خاندان کے اس فرد یا سہارے پر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے جو کام غیر محسوس طور پر ہو جایا کرتے تھے بعد میں وہی کام بہت مشکل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسا ہی شازیہ بیگم کے ساتھ ہوا تھا، مگر سچ شکر کہ ان کی اولاد نے بروقت سب چیزوں کو سنبھال لیا تھا اور آج ان کے دونوں بیٹے بہترین نوکری کے ساتھ بہت پرسکون انداز میں زندگی جی رہے تھے، اور روحا بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئی تھی۔ کرونا کے بعد سے وہ آن لائن ہی کلاسز لے رہی تھی مگر عموماً اسٹوڈنٹس کی طرح جاب نہیں کرتی تھی کیونکہ زرقام اور سفیان کے مطابق ان کے ہوتے ہوئے روحا کو نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی فرمائش کو فوراً پورا کیا کرتے تھے، مگر آنے والا وقت ان سب کی زندگیوں کو پلٹنے والا تھا۔ ایک انسان کی غلطی روحا کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے اس گھر کا رخ کر چکی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آخر روحا کی زندگی میں کون سا طوفان سر اٹھا رہا ہے جس سے ابھی سب انجان ہیں اور وہ خود بھی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔